السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امارت شرعیہ نے انتخاب امیر کے تعلق سے ایک بڑا فتویٰ جاری کیا ہے۔ پورا سوال اور جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کا باضابطہ ایک دستور ہے جس میں امیر شریعت کی اوصاف مرقوم ہے اور طریقہ انتخاب بھی منضبط ہے، جس میں اوصاف امیر شریعت اور شرائط امیر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس دستور اور طریقہ انتخاب کے خلاف یہ طریقہ اختیار کرنا جس کے ذریعے امیر شریعت کو امیدوار کی حیثیت پانے کے لیے پہلے 151 ارکان ارباب حل و عقد کی سفارش لینی ہوگی، جس کی سفارش کی تعداد 151 کی ہوگی، وہ امیدوار ہوگا۔ پھر ایک متعین تاریخ پر 15 مراکز پر ارباب حل و عقد ووٹنگ کریں گے۔ پھر ووٹنگ کی گنتی کے بعد جس کو اکثریت حاصل ہوگی وہ امیر شریعت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، نمبر 1، کیا یہ طریقہ درست ہے جس میں امیر شریعت بننے کے لیے خود کو انتخاب سے پہلے ہی ارباب حل و عقد کے سامنے التجا کرنی ہوگی کہ میں امیر شریعت کا امیدوار ہوں، آپ میری سفارش کر دیں، تو کیا اس کو عہدہ و منصب کی طلب کہا جائے گا یا نہیں، جس کی ممانعت احادیث میں کی گئی؟ اس کے ضمن میں یہ داخل ہوگا یا نہیں؟ اس طرح منتخب ہونے والے امیر شریعت ہوں گے یا نہیں؟ نمبر 2، امارت شرعیہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیگر اداروں کی طرح محض ایک ادارہ ہے یا خالصتاً شرعی اور دینی ادارہ ہے؟ نمبر 3، اس کے سربراہ اور ذمہ دار جسے باضابطہ امیر شریعت کہا جاتا ہے محض ادارے کا سربراہ ہے یا اس کی حیثیت ایسے شرعی امیر کی ہے جس کی اطاعت و فرما برداری کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 4، دستور امارت شرعیہ میں امیر کے لیے جو اوصاف متعین ہے کیا وہ شرعاً صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو ان اوصاف کے خلاف دوسرے فرد کو منتخب کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ امارت شرعیہ کا جواب سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ امارت شرعیہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر قائم ایک خالص شرعی ادارہ ہے جس کا مقصد نبوی طریقے پر شرعی نظام کا قیام ہے۔ اس نظام کو شرعی صورت و ہیئت کے ماتحت قائم کر کے مسلمانوں کو ایک مرکز اسلامی پر لایا جائے، فتنہ و فساد، شقاق و نفاق کو روکتے ہوئے دین کو پھیلانے کی جتنی صورتیں ممکن ہو ان کو انجام دیا جائے۔ بیعت اطاعت کے بعد یہی کام پیش نظر ہے کہ نظام شرعی منہاج نبوہ کے ماتحت برپا کیا جائے اور شرعی زندگی حاصل کی جائے۔ چنانچہ بانی امارت شرعیہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آئینہ اسلام کی روح سے یہ ظاہر ہے کہ امارت شرعیہ کا وجود نہ کوئی مخفی سیاسی چیز ہے نہ وقتی مسئلہ ہے، بلکہ یہ خالص مذہبی اصول اور شرعی حکم کے ماتحت مسلمانوں کو زندگی کے لیے لازمی چیز ہے۔ بانی ندوہ حضرت مولانا منگیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امارت شرعیہ کا خاص مقصد مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ سے آگاہ کریں اور اسلام کی عملی زندگی کی روح پھونکیں۔ مذکورہ بالا تحریروں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امارت شرعیہ چونکہ کثیر المقاصد ایک شرعی ادارہ ہے جس کا مقصد نظام شرعی کا قیام علی منہاج نبوہ ہے، جس کا امیر شرعی امیر ہوتا ہے، اس لیے انتخاب امیر شریعت کے لیے 151 ارباب حل و عقد کی سفارش کے ساتھ نومینیشن اور الیکشن کا جو مذکورہ ضابطہ اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ قطعی غیر اسلامی، غیر دستوری، اسوہ خلفائے راشدین کے رہنما اصول اور روایات امارت شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ نیز اس طریقہ کار میں عہدہ و منصب کی چاہت بھی بالکل واضح ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر بغیر کسی طلب کے عہدہ ملے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے ورنہ اللہ کی مدد سے محرومی ہوتی ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم دین و شریعت کی ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو والی اور ذمہ دار نہیں بناتے جو ہم سے ولایت کا طالب ہو یا اس کی چاہت رکھتا ہو۔ سامعین، مکمل
مکمل سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش ہے، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں سامعین، اس خبر کے تعلق سے آپ کی جو رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔